علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی نورانی پاشا صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلیل القدر تصنیف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ اپنے ننیال سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ننیالی لوگوں سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے انتقال سے پہلے کی یہ بات ہے، اور مدینہ طیبہ سے واپسی میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 93، واقدی مشہور مورخ ہیں۔ واقدی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے واپس آنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو والدہ آپ کو آپ کے ننیال بنو عدی بن نجار سے ملوانے مدینہ طیبہ لائیں۔ یاد رہے مدینہ طیبہ کے بالکل قریب ایک قبیلہ بنو نجار آباد تھا۔ عبد المطلب کا ننیال بھی یہی قبیلہ تھا اور سسرال بھی، کیونکہ ان کی شادی قبیلہ بنو زہرہ میں ہوئی تھی جو اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی اور ان کی وفات بھی مدینہ منورہ ہی میں ہوئی۔ چنانچہ آپ کی والدہ کے سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر پر لے جائیں۔ ان کے ساتھ ام ایمن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں۔ والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ میں دار نابغہ، ایک مقام کا نام ہے، دار نابغہ میں اتریں۔ نابغہ بنو عدی بن نجار کا ایک آدمی تھا، وہاں 1 مہینہ آپ کا قیام رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد دار نابغہ کو دیکھ کر کئی باتیں یاد کیا کرتے تھے جو بچپن میں آپ کے ساتھ یہاں پیش آئی تھی۔ اپنی والدہ کی یاد بھی ان میں سے ایک چیز تھی جو آپ کو یاد آتی تھی۔ آپ بنو عدی بن نجار کے قلعے دیکھتے تو انہیں پہچان لیا کرتے تھے، حالانکہ جس وقت آپ نے دیکھا تھا آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ بچپن کے انہی واقعات میں سے ایک یہ بھی آپ سنایا کرتے کہ ایک یہودی مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا، غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے علیحدگی میں تنہائی میں ملا اور کہنے لگا، اے لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس نے میری پشت دیکھی، پیٹھ دیکھی تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یہ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر وہ میرے ننیال والوں کے پاس گیا اور انہیں اس سے آگاہ کیا، یعنی میرے ننیال والوں کو بتایا کہ یہ اس امت کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے میری والدہ کو بتایا تو وہ میرے متعلق ڈرنے لگی، انہیں فکر ہو گئی، چونکہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ہم مدینے سے واپس آ گئے۔ جب ایک یہودی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں تو آپ کی والدہ کو فکر ہو گئی کہ کہیں یہودی جو مدینہ طیبہ میں بستے تھے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ ام ایمن بتاتی تھی کہ ان دنوں 2 یہودی، جس وقت حضور پاک علیہ السلام کی والدہ آپ کو مدینہ طیبہ آپ کے ننیال میں لوگوں سے ملانے کے لیے لے گئی تھی، اس وقت 2 یہودی مدینے میں میرے پاس آئے، کہنے لگے، ام ایمن جو اسامہ بن زید کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ 2 یہودی میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھلائیے، یعنی آپ کے ساتھ جو لڑکے ہیں انہیں دکھائیے۔ تو میں آپ کو باہر لے کر آئی، وہ آپ کو بنظر غائر دیکھنے لگے۔ غور سے وہ 2 یہودی آپ کو دیکھنے لگے، جائزہ لینے لگے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، غور سے دیکھنے کے بعد ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور اس شہر کی طرف وہ ہجرت کریں گے، پھر اس شہر میں قتل اور اسیری جیسے عظیم حادثات رونما ہوں گے۔ یعنی مدینہ طیبہ کو تشریف لانے کے بعد کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوں گی، جس میں کفار بھی مارے جائیں گے اور بعض مسلمان بھی شہید ہوں گے اور کفار قیدی بن کر ان کے پاس آئیں گے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں نے ان دونوں کی باتیں یاد رکھیں۔ والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کو واپسی۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ کی باندی ہیں۔ یہ حضرت اسامہ بن زید ایک جو صحابی ہے جلیل القدر، ان کی والدہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ بھی نگہداشت کیا کرتی تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتی تھی۔
والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کو واپسی۔ واقدی کہتے ہیں آپ کی والدہ آپ کو لے کر سوئے مکہ یعنی مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں مدینہ طیبہ سے 23 میل دور مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ دوران سفر ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا ایک مقام کا نام ہے، وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور ام ایمن آپ کو لے کر انہی 2 اونٹوں پر مکہ آ گئیں جن پر وہ مدینہ شریف گئے تھے، اور وہ آپ کی پرورش و نگہداشت کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی وراثت سے ام ایمن، چنانچہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خاص خادمہ ان کی باندی تھی۔ یہ ام ایمن حضرت عبداللہ یعنی آپ کے والد بزرگ، آپ کے والد ماجد جی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خادمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر پرورش کرتی رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد فوت ہوئے، انتقال کر گئے، تو وراثت میں آپ کی ملکیت میں آئیں۔ آپ کے والد جو ورثہ جو چھوڑ کر گئے تھے اس میں ام ایمن باندی تھی، ان کا نام برکت تھا۔ پہلے حبشہ کی طرف، ایک ملک کا نام ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ شریف کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا، اور عبید بن زید بن حارث سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ ان کے بطن سے ایمن یعنی برکت والا نامی لڑکا پیدا ہوا، ایمن نامی لڑکا پیدا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے جی مفتی صاحب، اس میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی باندی ہے، جی تو اندازہ لگائے جس وقت خود حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس عمر میں آپ کا جو ہے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال تھے، جی تو پھر آپ کی عمر تو کم سے کم 45-50 سال یا 50 سال سے زیادہ رہی ہوگی۔ جی لیکن اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اسلام میں جو ہے زیادہ عمر میں بھی نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی عیب نہیں۔ اگر کوئی عورت 50 سال ہے، 55 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اسلام میں عیب ہے ہی نہیں۔ جی مطلب اس واقعے سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی اگر خاتون ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے، تو اس کو خالی نہیں رہنا چاہیے، نکاح کو ترجیح دینی چاہیے۔ عام طور پر عورتیں اس لیے تیار نہیں ہوتی، اگر ان کی پہلے شوہر سے اولاد ہو تو ان کو اولاد کی پرورش کی، ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے کہ دوسری شادی کرنے کی صورت میں ان کی مصروفیت اور بڑھ سکتی ہے، اور وہ اپنی اولاد پر توجہ نہیں دے سکتی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں، شریعت میں اجازت ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، یا خلا ہو جائے، یا کوئی علیحدگی ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، تو پھر ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے شریعت میں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ بھی عرب میں جو بیوہ سے نکاح کو ناپسند کرتے تھے اسلام کی آمد سے پہلے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے پہلا نکاح جو فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ جی 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ان سے نکاح فرمایا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ معاشرے میں جو عیب سمجھا جاتا ہے وہ اسلامی اور شرعی معاشرے اعتبار میں سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور معاشرے میں ایک عیب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جی بچہ اگر کم عمر ہے، عورت اس سے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال یا کچھ بڑی بھی ہو، تو جی آج موجودہ زمانے میں معاشرے میں اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی بچے سے اگر کوئی خاتون عورت بڑی ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ جی ابھی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جی یعنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح، اور آپ تیسرے شوہر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سے عمر شریف میں 15 سال بڑھی تھی۔ تو اس میں امت کے لیے یہی تعلیم ہے کہ ایج کی کوئی قید نہیں ہے اسلام میں، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ جی ام ایمن، ان کو ایک لڑکا ہوا جن کا نام ایمن رکھا گیا، اسی لیے آپ ام ایمن سے مشہور ہو گئیں۔ عبید جو آپ کے شوہر تھے، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد آپ کا نکاح پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امی بعد امی کہا کرتے تھے، یعنی میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں، میرے والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے میری تربیت کی۔ امی بعد امی، میری والدہ کے بعد پھر یہ میری والدہ ہیں، ان کا درجہ ماں کا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے وصال سے ٹھیک 20 دن بعد
حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 23 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی شہادت کے 20 سال کے بعد پھر حضرت ام ایمن کا بھی انتقال ہو گیا۔ شہادت کے 20 سال بعد، 20 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، جی 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 تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر نکاح کا جو ہوا تھا نا، جی جن سے حضور پاک کروائے تھے، جی آزاد کر دیے، ہاں، عبید پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کا دوسرا انتقال نکاح بعد پھر اور ایک نکاح کرایا ان کا، یہ بھی ایک ہے۔ جی، دیکھیے آج زید کل بن ہمارے حارثہ، معاشرے میں جو ہے جی شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر انہیں دوسری شادی کرنا ہی چاہیے انہیں، جی اگر کر رہی تو انہیں بہت بڑی نعوذ باللہ اس کو ایسی بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے گویا انہیں زانیہ ہے کیا۔ جی ارے کیا بڈھے تھے وقت، کیا ان کو چول ہوئی، بڈھے تھے وقت ان کو شادی کرنا کیا ضروری تھا، لازم تھا ان کو، نعوذ باللہ۔ جی اب دیکھیے جبکہ انہوں عمر رسیدہ تھے اس وقت، بڑی عمر میں تھے، جی اور پھر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے شوہر سے نکاح کریں۔ نکاح کروائیں۔ جی نگاہ عبد المطلب میں مقام محمدی۔ واقدی کہتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے وصال انتقال کے بعد جب ام ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تو یہ حالت دیکھ کر عبد المطلب کا دل بھر آیا، اور یہ واقعتاً دل بھر آنے کا مقام تھا۔ آپ چشم تصور سے دیکھیں کہ ایک معصوم بچہ ہے، ان کی ولادت سے قبل ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ حالت یتیمی میں پیدا ہوئے، پھر 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ انہیں اپنے ننیال لے گئیں، مگر واپسی میں سفر کے دوران ماں کا سایہ بھی ان کے سر سے اڑ گیا۔ اب جو وہ اکیلے گھر پہنچے، والدہ ساتھ نہ پہنچی، تو ان کے دادا انہیں اس حالت میں دیکھ کر کیوں نہ دل گرفتہ ہوتے، یعنی بے چین ہوتے۔ خدا کی بے نیازیوں پر قربان، جس کو ساری نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور جن کے نور نبوت کے ذریعے سارے جہاں کو رشک جنت بنانا تھا، انہیں جنت یعنی جنت جس پر رشک کرے اور جنت جس کی تعریف کرے ایسے بنانا تھا، اسے بچپن ہی سے کیسے جاں گداز امتحانات سے گزارا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے رہنما رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی نبوت کی کرنوں سے سارے جہاں کو روشن اور منور کرنا تھا، ایسا ہدایت کا نور ایسا پھیلانا تھا کہ جنت بھی دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ تو آپ کے بچپن سے ہی آپ کی امتحانات، آزمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے جد امجد تھے، دادا، ان کا دل بھر آیا کسی بچے کی حالت پر، ان کا دل یوں غم سے کبھی نہ بے چین ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا، پھر ہمیشہ آپ کو اپنے قریب رکھتے اور آنکھوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ جب عبد المطلب سو جاتے تو ان کی تعظیم کے پیش نظر انہیں کوئی بیدار نہ کرتا تھا، اٹھاتا جگاتا نہیں تھا حضرت عبد المطلب کو۔ جب وہ تنہائی میں ہوتے تب بھی یہی حالت ہوتی تھی۔ ان کے لیے بیٹھنے کی ایک مخصوص جگہ تھی، نشست تھی، جہاں کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا۔ کعبے کے زیر سایہ ان کے لیے ایک چٹائی بچھائی جاتی، عبد المطلب کی اولاد آ کر چٹائی کے گرد اس کے اطراف بیٹھ جاتی اور ان سے بات کرتی۔ کسی کو چٹائی پر چڑھنے کی، آگے بڑھ کر بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی، جرأت نہ ہوتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، یعنی حضرت عبد المطلب کے قریب بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا کہتے، اے محمد اپنے دادا کی مسند سے اتر جاؤ، لیکن عبد المطلب کہتے، دعو ابنی انہ لیؤنس ملکا ویقال انہ قال ان ابنی لیحدث نفسہ بذالک۔ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہو، نہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ مجھے بادشاہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ساری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اور یہ خود بھی اپنے متعلق ایسی بات کہتے ہیں۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے، چونکہ آپ کے دادا نے بھی خواب دیکھا تھا، اور اس سے پہلے جیسا کہ گزر چکا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نرالا ہے، آپ کی بڑی شان ہونے والی ہے، آگے چل کر مشرق اور مغرب میں آپ کا چرچا ہونے والا ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ انہیں چٹائی سے مت ہٹاؤ، ان کو بیٹھنے دو۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مکے سے باہر کھنڈرات تک چلے گئے۔ وہاں بنی مدلج قبیلے کا نام ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا، اور آپ کے قدموں اور ان کے نشانات کو گہری نظر سے دیکھا، غور سے دیکھا، پھر آپ کے پیچھے پیچھے عبد المطلب تک چلے آئے۔ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ یعنی یہ بچہ آپ کا رشتے میں کیا ہے؟
کہا میرا بیٹا، کہنے لگے ان کی حفاظت رکھا کرو، یعنی آپ ان کی حفاظت کیا کیجیے، خدا کی قسم ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کا قدم مقام ابراہیم سے ہم شکل نہیں پایا، یعنی آپ کا قدم مبارک مقام ابراہیم، قدم ابراہیم سے ملتا جلتا ہے۔ عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا سنو یہ کیا کہتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد ابو طالب آپ کی خوب حفاظت کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا تھا۔ نمبر 94 کہتے ہیں ایک دن عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس نجران ایک مقام کا نام ہے، نجران کا ایک پادری عیسائی بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا انا نجد صفت نبی بقیہ من ولد اسماعیل هذا البلد مولده من صفته كذا وكذا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقية هذا الحديث فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه فقال هو هذا۔ ایک پادری، ایک یہودی، ایک عیسائی نجران کا حضرت عبد المطلب کے ساتھ حرم کعبہ میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جن کی شکل و صورت، جن کا حلیہ یہ ہوگا، یعنی ایک نبی باقی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ شہر ان کی جائے پیدائش ہوگی، یعنی مکے میں وہ پیدا ہوں گے، اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا حلیہ یہ ہوگا۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پادری نے آپ کے چہرے انور، آنکھوں، پشت یعنی پیٹھ اور قدمہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا کہ وہ نبی تو یہی ہیں، یعنی جو اوصاف میں تورات اور انجیل میں پاتا ہوں، سابقہ آسمانی کتابوں میں ان میں بدرجہ اولا وہ اوصاف نظر آتے ہیں۔ پھر اس پادری نے، اس عیسائی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا یہ آپ کے کیا ہیں، رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ آپ نے کہا میرا بیٹا۔ پادری نے کہا ہم تو ان کے والد کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے، یعنی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو اس وقت آپ یتیم ہوں گے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، تو آپ ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرے پوتے ہیں، ان کے والد تو اسی وقت فوت ہو گئے تھے جب یہ شکم مادر میں تھے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پادری نے کہا تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو ان کے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، یعنی جتنے اس وقت کے متبحر علماء تھے یہودی اور نصرانی، جو بھی حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتے تو پہچان لیتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، بچپن ہی میں آپ کو دیکھ کر پہچان بھی لیے تھے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، ان کو تاکید کی کہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ حفاظت کریں۔ نمبر 95 عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ یعنی چند اکابر نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں عبد المطلب مکے میں باقاعدہ حیات تھے، یعنی حضرت عبد المطلب زندہ تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بغرض تجارت، یعنی مکہ یا یمن کو تجارت کی غرض سے، بزنس کی نیت سے جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخص کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تہہ کر دے گا، یعنی ایک نبی تشریف لائیں گے جو یہود و نصارہ کو قوم عاد کی طرح ختم کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ عبد المطلب کی وفات اور ابو طالب کی کفالت۔ نمبر 96 واقدی کہتے ہیں عبد المطلب نے 110 یا 108 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جان آفرین کے حوالے کی، یعنی 110 یا 108 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب جو حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 97 نافع ابن جبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضرت عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ تو فرمایا ہاں میں اس وقت 8 سال کا تھا، یعنی 8 سال کی عمر شریف میں
آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ نمبر 98، واقدی کہتے ہیں عبد المطلب کی وفات پر ابو طالب نے آپ کو اپنی ظاہری کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 8 سال تھی۔ ابو طالب کے پاس مال نہ تھا، البتہ وادی عرانہ یعنی علاقہ عرفات کے علاقے میں ان کے کچھ اونٹ تھے۔ ابو طالب اگر مکے میں ہوتے تو جا کر وہاں سے دودھ لے آیا کرتے۔ آپ کو دیکھ کر اکثر ابو طالب کا دل بھر آتا اور وہ آپ سے بڑا پیار کرتے۔ وکانہ اذا اکل عیال ابی طالب جمیعا او فرادا لم یشبعوا واذا اکل معهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبعوا۔ ان کے بچے یعنی حضرت ابو طالب کی اولاد اکٹھے ایک ساتھ بیٹھ کر یا علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے مگر سیر نہ ہوتے، یعنی سب کا پیٹ نہ بھرتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تو سارے بچوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت سے حضرت ابو طالب کے کھانے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ وہ کثیر العیال تھے۔ ان کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستر پر اگر تشریف فرما ہوتے تو کم کھانے میں بھی برکت ہوتی اور حضرت ابو طالب کے بچے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کھانے میں برکت نہ ہوتی اور کھانا جلدی ختم ہو جاتا تھا۔ تو بچپن ہی سے آپ کی یہ برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب کے پاس بھی آپ کی برکتوں کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے وہ جب بھی اپنے بچوں کو صبح یا شام کا کھانا دینا چاہتے تو کہتے ٹھہر جاؤ، میرے بیٹے کو آنے تو دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو اکثر برکت ہو کر کھانا بچ جاتا، سب کھانے کے باوجود کھانا بچا ہوا رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے سے دستر پر کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس لیے جب تک آپ تشریف نہ لاتے اس وقت تک بچوں کو بھی کھانے سے آپ روک دیتے تھے۔ اگر ابو طالب کو بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، دودھ پیتے، پھر دوسرے بچے وہ پیالہ اٹھاتے اور سب کے سب ایک ہی پیالے سے ہی سیر ہو جاتے۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ پہلے پینا شروع کر دیتا تو اکیلا ہی سارا برتن خالی کر دیتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نوش فرماتے، پھر اسی پیالے میں سے پورے بچے پیتے، پھر بھی دودھ بچ جاتا تھا۔ یہ برکت تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت کی۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکتوں کا کے کیا کہنے ہیں۔ زلفوں میں قدرتی روغن، آنکھوں میں مازاغ کا کاجل، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلفیں تھیں، آپ کے بال تھے سر کے، وہ قدرتی طور پر تیل لگے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ حالانکہ تیل نہیں لگایا جاتا تھا لیکن بالوں کو ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے تیل لگایا گیا ہے۔ اور آنکھیں آپ کا مازاغ کا کاجل، یعنی آپ کی نگاہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت آپ کی آنکھ نہ پھڑکی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی آپ کے آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سرما لگایا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں سرمگی تھی۔ بچے صبح اٹھتے تو ان کے بال پراگندہ ہوتے اور آنکھوں میں گندگی جمع ہو جاتی، میل آ جاتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو بالوں میں تیل لگا ہوا ہوتا اور آنکھیں سرمے کا حسن لیے ہوئے ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ انہی عظمتوں کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا کوئی بھی آئینہ، نہ کسی کے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، یعنی بچپن میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہایت صاف ستھرے رہتے تھے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا تھا کہ یہ جو فطری طبعی طور پر جو انسانوں کی خامیاں ہو سکتی ہیں یا خرابیاں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور محفوظ رکھا تھا۔ نمبر 99، ابن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے عقیل ابن ابی طالب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب کسی صبح ہمارے گھر میں
کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو ابو طالب کہتے جاؤ زمزم لے آؤ، ہم جا کر زمزم کا پانی لے کر آتے، ہم زمزم لا کر پی لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں وہی کافی ہو جاتا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تو زمزم کا پانی لا کر پیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانی ہی ہمارے لیے کبھی کبھی کھانے کا کام کر دیا کرتا تھا۔ نمبر 100 ام ایمن کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہ دیکھا، اکثر آپ صبح اٹھ کر زمزم کے چند گھونٹ پی لیتے، جب ہم کھانا پیش کرتے تو فرما دیتے مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ صرف زمزم کا پانی پی کر بھی آپ کبھی رہا کرتے تھے۔ نمبر 101 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یہ دوسری والدہ سے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو، اور حضرت عبداللہ حضور پاک علیہ السلام کے والد، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو آپ کے اپنے حقیقی چچا کی کفالت میں دیا ابو طالب کی۔ تو ابو طالب کی کفالت میں جب تھے فیصبح ولد عبد المطلب غمسا ویصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہینا ثقیلا، تو ابو طالب کے دوسرے بچوں کی آنکھیں صبح اٹھتے ہوئے میل سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو بالوں میں تیل لگا ہوا ہوتا اور چہرہ صاف دھلا ہوا ہوتا تھا، یعنی عام بچوں کی طرح آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کا ملک شام کو پہلا سفر اور بحیرہ راہب، ایک مشہور راہب ہے یہ عیسائی، بحیرہ راہب سے ملاقات۔ مورخین کے نزدیک آپ کا پہلا سفر شام سن 582 عیسوی میں ہوا تھا، یعنی آپ اس وقت 12 سال کے تھے۔ 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کی رفاقت میں ملک شام کی طرف آپ کا پہلا سفر ہوا انشاءاللہ۔ 12 سال کی عمر شریف میں آپ کا ملک شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ مورخین کے نزدیک آپ کا یہ پہلا سفر ملک شام کا سن 582 عیسوی میں ہوا تھا۔ قریش نے شام کی طرف تجارتی قافلہ بھیجنے کا اجتماعی فیصلہ کیا اور بغرض تجارت کی غرض سے بہت سامان جمع کیا۔ ابو طالب بھی رخت سفر باندھنے لگے، یعنی سفر کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کہ آیا وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں یا نہیں، اس سفر میں چچا مجھے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں۔ ابو طالب محسوس کر لیے، تاڑ لیے، اور ان کا دل بھر آیا، کہنے لگے کیا تم بھی جاؤ گے، یعنی سفر میں جانا چاہتے ہو، سفر میں چلنا چاہتے ہو تو چلو تیاری کرو۔ تو آپ کے چچاؤں اور پھوپھیوں نے کہا ابو طالب اس عمر کے بچے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، آفات سفر اور حوادث زمانہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، سفر میں کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اور ابھی چھوٹے ہیں، 12 سال کے ہیں، ایسا خطرہ نہیں مول لینا چاہیے۔ ابو طالب نے خیال کیا کہ آپ کو چھوڑ جائیں، یعنی سفر میں ساتھ نہ لے جائیں۔ آپ رونے لگے۔ ابو طالب نے کہا اے بھتیجے تم شاید اس لیے روتے ہو کہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ فرمایا ہاں۔ ابو طالب نے کہا میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتا، تم میرے ساتھ ہی چلو گے، میں سفر میں جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے ہی ساتھ رکھوں گا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہو اور بصرہ جا پہنچا، ایک مقام کا نام ہے، وہاں اپنے عبادت خانے میں ایک راہب اپنا ایک صومعہ، ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، ایک راہب یعنی ایک عیسائی رہتا تھا جسے بحیرہ کہتے تھے۔ عیسائی علماء اس کے معبد میں آ کر درس لیا کرتے تھے، یعنی اس کی عبادت گاہ میں آ کر عیسائی علماء بھی اس کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ شاخہائے شجر ساجد تھیں رسول پاک کو، یعنی درخت کی شاخیں بھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گئی، سجدہ کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے قریشی قافلے کئی بار بحیرہ راہب کے پاس آ چکے تھے، یعنی اس کے صومعہ، اس کے عبادت گاہ کے پاس سے گزر چکے تھے، کیونکہ یہ قافلے اس کے معبد کے پاس اترا کرتے تھے۔ اکثر سفر کے دوران کہیں نہ کہیں رکا کرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں پانی کی سہولت ہے، کچھ جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس وغیرہ ہوتی، ہریالی، تو وہاں دیکھ کر قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا۔
تو بحیرہ راہب کے معبد کے پاس بھی اکثر قریش کے قافلے رکا کرتے تھے، مگر بحیرہ نے کبھی ان سے بات چیت نہ کی تھی، نہ ان کی طرف کبھی متوجہ ہوا تھا۔ مگر اس مرتبہ جو قافلہ آیا تو اس نے ان سب کو کھانے پر بلا لیا، کھانے کی دعوت دے دیا، کیونکہ جب یہ لوگ پہنچے تو بحیرہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ فگن ہے۔ پھر جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو بدلی درخت پر سایہ ڈالتے رہی، بدلی یعنی بادل درخت پر سایہ ڈالتا رہا۔ فتحسرت اغصان الشجر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شجرتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی استظل، اور یہ بھی دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں آپ پر جھکی ہوئی ہیں اور آپ پر سایہ کر رہی ہیں۔ عرب کے لوگ کیا کیے، قافلے کے لوگ بحیرہ راہب کے معبد کے پاس پہنچنے کے بعد، گرما کا موسم تھا، دھوپ کا وقت تھا، سب سائے کی جگہ، سایہ دار جگہ تلاش کیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ دار جگہ نہیں ملی۔ آپ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے فوراً کوئی جگہ نہیں پکڑے، کسی سایہ دار جگہ پر آپ قبضہ نہیں کیے۔ تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ سب درخت کے سائے میں ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلچلاتی دھوپ میں، تو اسی وقت آسمان سے ایک ابر آپ کے اوپر سایہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً اپنے معبد سے، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل کر آیا، اور غالباً ترمذی شریف کی روایت بھی آگے لائیں گے کہ آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف بیان کرنے لگا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں بھی پوری جھک گئی ہیں آپ کی طرف۔ اور ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 12 سال ہے، صرف 12 سال، اور آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کا ادب دیکھیے آپ، جی کیسا جو ہے بڑوں کا ادب کیا جا رہا ہے، جی ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جی۔ ہائے ہائے ہائے۔ بحیرہ راہب یہ منظر دیکھ کر نیچے اترا اور اس نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، اور قافلے والوں کو پیغام بھیج دیا، ان کو اطلاع دے دیا کہ اے گروہ قریش، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنایا ہے، کھانا تیار کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی چھوٹا بڑا بندہ و آقا رہ نہ جائے، یعنی کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز کے بغیر، آقا ہو یا غلام، بڑے ہوں یا چھوٹے، سب میری دعوت میں تشریف لائیں، سب آئیں، میری عزت افزائی اسی میں ہے، یعنی قافلے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کھانے کے لیے آ جائیں۔ قوم میں سے ایک نے کہا اے بحیرہ راہب، آج کون سی خصوصیت ہے؟ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہ کیا تھا، کئی بار ہمارا یہاں سے گزر ہوا، قافلے قریش کے یہاں پڑاؤ ڈالے، لیکن کبھی تو نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ایسا التفات نہیں کیا۔ کہنے لگا میں تمہاری تعظیم و تکریم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سب اہل قافلہ دعوت میں پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سن ہونے کی وجہ سے پیچھے قافلے کے سامان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھے سامان کی حفاظت کرنے لگے۔ بحیرہ نے سب مہمانوں کو غور سے دیکھا، مگر جو صفات اسے مطلوب تھیں، چاہیے تھی، کسی میں نہ تھیں۔ کسی پر بدلی سایہ فگن نہ تھی، یعنی کسی پر بادل سایہ کیا ہوا نہ تھا۔ پھر باہر دیکھا تو وہ بادل ہنوز خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بحیرہ کہنے لگا وہ قریش، تم لوگوں میں سے کوئی غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے۔ کہنے لگے ایک بچے کے سوا سب آ گئے ہیں، وہ سب سے کم سن ہیں، چھوٹے ہیں۔ کہنے لگا انہیں بھی بلاؤ، یہ بڑی بات ہے کہ سب آ جائیں، اور یہ بڑی بری بات ہے کہ سب آ جائیں اور ایک نہ آئے، یعنی ایک کو چھوڑ دیا گیا بچہ سمجھ کر، یہ بہت خراب بات ہے، کوئی چھوٹنے نہ پائے، وہ بھی تو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہارے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، تمہارے ساتھ شامل ہیں، پھر ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کہنے لگے ہاں خدا کی قسم، وہ نسب میں ہم سب سے افضل ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں۔ ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ ان کے بھتیجے ہیں۔ اتنے میں حارث بن عبد المطلب اٹھے، حضرت عبد المطلب کے فرزند بڑے، اور کہنے لگے عبد المطلب کا فرزند پیچھے نہیں رہ سکتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد المطلب کے نام سے بچپن میں پہچانے جاتے تھے، کیونکہ والد کے انتقال کی وجہ سے انہوں نے ہی آپ کی پرورش کا ذمہ لیا تھا، اس لیے لوگ آپ کو حضرت عبد المطلب کا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ گئے، یعنی ان کے حضرت عبد المطلب کے بڑے فرزند
یہ سن کر وہ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر لے آئے اور آپ کو کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ بادل ابھی تک آپ کے سر پر تھا، یعنی سایہ فگن تھا اس وقت تک بھی۔ ادھر وہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جڑ سے اکھڑ گیا۔ وجعل بحیرہ یلحظہ لحظا شدیدا وینظر الی شیء من جسدہ قد کان یجدھا عندہ من صفتہ۔ بحیرہ راہب آپ کو بڑی یکسوئی سے غور سے دیکھنے لگا اور اسے اپنی کتاب میں موجود صفات آپ میں نظر آنے لگی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، وہ درخت اکھڑ گئے، مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں سے جانے کے بعد اس کا سایہ پھر سکڑ گیا، سمجھے۔ جی جی جی، جو سایہ فگن تھا اس کے ٹہنیاں پورے آپ کے قریب آ گئے تھے، پھر وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ بحیرہ راہب آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور وہ جو نشانیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھی تھی ان نشانیوں کو تلاش کرنے لگا۔ وہ نشانیاں اس بحیرہ راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ گئی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بحیرہ آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے بیٹے میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے لات و عزیٰ کا کون سا حق ہے مجھ پر؟ مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر مت خطاب کرو۔ یہ عرب کے دو مشہور بت ہیں لات اور عزیٰ، جن کی عرب قسم کھایا کرتے تھے کفار اور مشرکین۔ تو بحیرہ راہب بھی لات اور عزیٰ کی قسم دے کر پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر لات اور عزیٰ کا کوئی حق نہیں ہے، تم مجھے ان کا واسطہ مت دو۔ دنیا میں ان سے بڑھ کر مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، بتوں سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کفر اور شرک، جی یہ سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے۔ جی، میں نے تو نفرت و حقارت کی وجہ سے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں۔ میں نے نفرت اور حقارت کی وجہ سے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ان بتوں کو۔ یعنی اس قدر شرک اور کفر سے نفرت ہونی چاہیے ایک مسلمان کو۔ جی ہاں، مجھے اللہ کی قسم دے کر جو چاہو پوچھو، اگر میں جانتا ہوں تو ضرور بتلاؤں گا۔ بحیرہ نے کہا میں آپ سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ کا نام لے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ پھر وہ آپ سے سوالات کرنے لگا۔ اس نے آپ کی نیند کے متعلق پوچھا کہ آپ کی نیند کی کیا کیفیت ہے، تو آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، بظاہر میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اسی لیے انبیاء کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، جبکہ امتیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے انبیاء کی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آپ کی آنکھوں میں بسی سرخی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں میں چشمان مقدس میں سرخ ڈور تھی، لکیر، چشمان مقدس، یعنی آپ کی آنکھوں میں سرخی جو تھی، سرخ ڈور جو تھی آپ کی آنکھوں میں، اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہنے لگا بتلاؤ یہ سرخی آتی جاتی رہتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے؟ قافلے والے کہنے لگے ہم نے تو یہ کبھی غائب دیکھی ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی یہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، یہ پیدائشی ہے اور یہ ایک نشانی تھی وہ سابقہ کتابوں میں جو آپ کی آنکھوں کی بتائی گئی تھی۔ بحیرہ نے تقاضا کیا کہ آپ اپنا جبہ اتاریں، کرتا اتاریں۔ آپ نے اتارا۔ جب اس نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، حجلہ عروسی کے مہرے جیسی تھی، یعنی آپ کی دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر، پیٹھ پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا جو نبوت کی مہر کی نشانی کے طور پر تھا آپ کے جسم پر۔ تو مہر نبوت دیکھی تو اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے اور بے اختیار مہر نبوت کو چوم لیا، یعنی جو نشانی وہ جو سابقہ کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ پوری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی۔ قریش کہنے لگے اس راہب کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو اپنے بھتیجے کے متعلق راہب سے ڈرنے لگے، یعنی راہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، چونکہ ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، رشتے میں یہ آپ کے کون ہیں؟ تو کہنے لگے یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو راہب کہنے لگا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور ان کے والد زندہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری جو نشانیاں ہیں، معلومات ہیں، ان معلومات کے مطابق ان کے والد نہیں ہوں گے، ہم یہ پڑھے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ دراصل میرے بھتیجے ہیں۔ کہنے لگے ان کے والد کا کیا ہوا؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے
ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا راہب ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی، یعنی ان کی ابھی عمر شریف 6 سال تھی، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ راہب نے کہا تم سچ کہتے ہو؟ یعنی ان کی یہی نشانیاں ہم کو بتائی گئی تھی سابقہ کتابوں میں کہ ان کے والد بھی نہیں ہوں گے اور ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اس بچے کو فوراً اپنے وطن لے جاؤ، مجھے ان کے متعلق یہود سے خطرہ ہے۔ بخدا اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا تو جو کچھ میں نے ان میں پہچانا ہے وہ پہچان گئے تو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جن نشانیوں کے ذریعے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، اگر یہود ان کو دیکھ لیے اور ان نشانیوں کو تلاش کیے، یہ نصارہ تھے، یہ نصرانی تھے، یہ راہب عیسائی تھے یہ، اور موحد تھے، حق پرست تھے، تو انہوں نے کہا اگر یہود ان نشانیوں کے ذریعے ان کو پہچان لیے تو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تمہارے بھتیجے کو عظیم الشان مقام ملنے والا ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے باپ دادا سے سنا ہے، اور اس پر ہم سے مضبوط وعدے لیے گئے ہیں۔ یعنی ان کی تشریف آوری کے بعد ان کے دین کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانے کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا وہ وعدے تم سے کس نے لیے تھے؟ راہب ہنس پڑا، پھر گویا ہوا، پھر بولا اللہ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر اترے، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، اگر وہ آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا، اس لیے وقت ویسٹ کیے بغیر، ضائع کیے بغیر انہیں وطن واپس لے جائیے۔ میں تمہاری خیر خواہی میں ہوں، کیونکہ یہود چاہتے ہیں کہ وہ مقام ہمیں ملے، یعنی یہود یہ چاہتے تھے کہ نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہود کو حسد یہ تھا کہ حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اگر یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم مانتے تھے، یہ کہتے تھے، کیونکہ یہود چاہتے تھے کہ وہ مقام ہمیں ملے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کسی اور کو ملنے والا ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگیں گے۔ کہتے ہیں وہاں کچھ یہودیوں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کو کسی بہانے قتل کرنا چاہا۔ وہ 3 آدمی تمام اور دبیس تھے، یعنی وہ 3 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی حیلے سے مارا جائے، کسی تدبیر سے۔ وہ بحیرہ کے پاس آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بحیرہ ان کی رائے پسند کرے گا، یعنی بحیرہ ان کا ساتھ دیں گے، مگر بحیرہ نے انہیں سختی سے منع کیا اور کہا کیا اس میں وہ سب صفات موجود ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ راہب نے کہا پھر تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے، اور ابو طالب آپ کو لیے نہایت تیزی سے واپس چلے آئے، کیونکہ انہیں آپ کے متعلق یہود سے خوف ہونے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود سخت ترین دشمن ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ اسی لیے چنانچہ بحیرہ راہب کے بعد بھی کچھ لوگ آ کر کوشش کیے بحیرہ راہب کو آمادہ کرنے کی، تو بحیرہ راہب نے سختی سے منع کر دیا اور کہا آمادہ یعنی تیار، ان کو تیار کرنا چاہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ نبی کی جو نشانیاں ہیں آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کی، وہ سب صفات ان میں موجود ہیں، تو اللہ ان کا حامی اور مددگار ہیں، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ کہہ کر ان کو آپ رد کر دیے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب وہاں سے آپ کو تیزی سے لے کر مکہ مکرمہ درمیان سے سفر کینسل کر کے درمیان سے ہی واپس آ گئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، کمال شرف انسانیت کی نشانی، یہ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی انسانیت کا کامل شرف تھے، آپ کی بزرگی، اور اسی لیے آپ نے جب نبوت کی دعوت دی تو فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی ہی، میں تمہارے درمیان اپنا بچپن اور جوانی گزارا ہوں اور میں نے پاکیزہ اور صاف ستھری جوانی گزاری ہے۔ بہرحال یہ آگے اب 12 سال کی عمر کے واقعے کے بعد اب پھر آپ کی جوانی، اور بحیرہ راہب نے جو اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں،
یہ سب انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.